سوے من گزر آری منی. اگر کوئی شخص گاؤں کی پردھانی سے لے کے دیش کی پردھان منتری کی کرسی تک پہنچ جائے، چاہے چائے بیچ بیچ کے پہنچ جائے، اس سے کوئی کہے اے نیتا جی نیتا گیری کرو، تو وہ کہے گا اب تک میں کچھ اور کر رہا تھا کیا؟ مفتی صاحب جو رات دن فتویٰ دے، ان سے کوئی کہے اے مفتی صاحب ابھی تک تو آپ نے فتویٰ نہیں دیا، فتویٰ دیجیے، تو پھر وہ ایسا فتویٰ دیں گے کہ لقوہ لگ جائے گا. اب رات اتنی ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ بہت گھبراتا ہے. اللہ یہ مسکان آپ کے چہرے کو سلامت رکھے. جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کہہ کیا ہے کہ جو چیز حاصل ہے اور اس کے حصول کا سب کو علم ہے، یقین ہے، اس کے حاصل کرنے کی دعوت نہیں دی جاتی ہے. پھر راز کیا ہے میرے دوست؟ کہ جب کسی حافظ سے نہیں کہا جاتا کہ حفظ کرو، مفتی سے نہیں کہا جاتا کہ فتویٰ دو، کسی سائنٹسٹ سے جو مریخ میں کمندے ڈالنے کا دعویٰ کرے اس سے نہیں کہا جاتا سائنس پڑھو، تو پھر ایمان والوں سے کیوں کہا گیا ہے ایمان والوں ایمان لے آؤ؟ ظاہر ہے اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو یہ نہ کہا جاتا آمن، یہ نہ کہا جاتا کہ یہ ایمان والے. مخاطب ایمان والے، مسئلہ بالکل کلیئر ہے کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں ایمان لے آؤ. کیا لے آؤ؟ زور سے بولو. ایمان لے آؤ. تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں پکے مسلمان بن جاؤ. لگتا ہے پیچھے والوں کے لیے مجھے کنڑ بولنا پڑے گا کہ ٹن مسلمان بن جاؤ. اے مومنوں پکے ایمان والے بن جاؤ. اے وہ ایمان والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بعثت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ ایمان والے جن کا ایمان مکمل ہے، جو نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. یعنی ایسے مسلمان بن جاؤ. توجہ چاہوں گا، اب مجھے ادھر ادھر گلی میں نہیں جانا ہے. ایسے مسلمان بن جاؤ، ایسے مومن بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے چلتا پھرتا انسان یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. ایسے مسلمان بن جاؤ. آج ہمارا جو یہ حال ہے وہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. ہم تو واقعی بڑی اچھی امت ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے. مگر اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ ایمانداری سے کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں سچا امتی اچھا امتی کہا جائے؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ اللہ نے جن کو اپنے ذمہ کرم میں اپنے فضل کی چادر جن کے سروں پہ رکھ دی ہے، مولا کریم نے اپنا دست قدرت جن کے سروں پہ رکھ دیا، جنہیں اپنی ستاری کی چادر سے چھپا لیا ہے، وہ تو محفوظ ہے. لیکن اکثر کا کیا حال ہے؟ صبح مؤذن اذان دے رہا ہے، ہم چادر تانے سو رہے ہیں. We don't have a time to go to the mosque. مسجد میں جانے کا وقت.
وہ الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہا ہے اور ہم چادر اور لمبی تان. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولیے. بہت چٹپٹی چٹپٹی نعرے والی تقریریں سن لی ہے، آج تھوڑی سی اصلاح سن. جس میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دے تو بنگلور سے پہلے علاج نہیں ہوتا. پھر بھی ہم کتنے ایسے ہیں جو ہم میں روزہ نہیں رکھتے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو بولیے. پیسہ تو اتنا ہے کہ سال میں 4 بار دبئی آتے جاتے ہیں، پھر بھی حج نہیں کیا. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولیے. پیسہ اتنا ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پریشان، پھر بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ ارے جن چہروں کو دیکھ کر خیر امت کا تاج اس امت کے سر پہ رکھا گیا، نہ ایسا صدیق ہماری جماعت میں، نہ ایسا فاروق آج ہماری جماعت میں، نہ ایسا عثمان آج ہماری جماعت میں، نہ ہمارے درمیان ایسا علی، نہ ایسا ولی، نہ ایسا عبد القادر، نہ ایسا معین الدین، نہ ایسا مخدوم سمنانی، نہ ایسا علی احمد صابر، نہ ایسا نظام الدین، نہ ایسا امام احمد رضا آج ہمارے بیچ میں. جن اچھوں کو دیکھ کے ہمیں اچھا کہا، اب ایسے اچھے کہاں رہ گئے ہم الا ماشاء اللہ. جن لوگوں کو دیکھ کے کہا وہ تو واقعی اچھے تھے، وہ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی. وہ صحابہ، وہ صحابہ، ارے جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ نہ گرنے دے، وہ صحابہ جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں، وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذانیں دے دی، وہ صحابہ ارے دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جسے، وہ صحابہ. کتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ جو بدر احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیں، وہ صحابہ ارے جن کا نام سن کر رستم کا کلیجہ تھر تھرا جائے، وہ صحابہ جو فلسطین کے کلیسا میں گھس کر صدائے اللہ اکبر بلند کر دے، وہ صحابہ ارے جن صرف دریا کی روانی کو، توجہ چاہوں گا ایک تاریخی حقیقت، صرف دریا کی روانی کو ایک خط، ایک لیٹر لکھ دے تو دریا کی روانی کا مزاج بدل جائے، وہ صحابہ. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں ان سے کمپیئر کیا جائے؟ ہم کیا ہیں؟ ہمیں خیر امت کا تاج پہنا کے بھیجا گیا، ہم کہاں پکے مسلمان بن پا رہے ہیں؟ آپسی اختلاف میں پڑے، گڑبڑی دونوں طرف سے ہو رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خانقاہ والے دودھ کے دھولے ہیں، انہوں نے پہلے سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ارباب خانقاہ جو ہوتے تھے وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ ان میں علماء ہوتے تھے. غوث اعظم نے تبلیغ کی، غریب نواز نے تبلیغ کی، نہ کی ہوتی تو آج پتہ نہیں کتنوں کے بابا دادا مندر میں گھنٹے بجا رہے ہوتے. تو یہ دین کا کام کرتے تھے، جلسوں میں تقریر اولیاء اللہ کرتے تھے، اور علماء کتابیں لکھتے تھے، درسگاہ میں قال اللہ قال الرسول کرتے تھے، علم اور آگہی کا سبق دیتے تھے. پھر دور بدلا، بدلتے بدلتے پچھلے 60-70 سال سے یہ ہو گیا کہ مشائخ نے پڑھنا چھوڑ دیا اور محفل رقص و سرور میں مست ہو گئے. ان کو قوالی چاہیے، محفل چاہیے، سما چاہیے، اس میں لگ گئے. اور علماء بیچارے جن کو مدرسے میں پڑھانا تھا انہیں مجبور ہو کے باہر نکل کے دین پھیلانا پڑا، اسی لیے گڑبڑ ہو گیا. جو شدت، جو تسلب ہمیں اپنے اندر رکھنا چاہیے وہ ہم ان پر جھاڑنے لگے جو جنہیں دین کی دعوت دی گئی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، جو قرآن کی ایک ایسی محکم ہے، اس پر اگر کوئی عمل کرے تو اسے صلح کلی کہہ دیا جاتا ہے.
کہ دین کی تبلیغ وہ بھی حکمت سے، دین کی تبلیغ وہ بھی بہت محبت سے نہیں، شدت سے کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے محبت سے کرو، ملا کہہ رہا ہے شدت سے کرو۔ یہ گڑبڑی کیوں ہوئی؟ کیونکہ مشائخ نے اپنی ذمہ داری بھلا دی، علماء نے اپنی ذمہ داری بھلا دی، کانفلکٹ ہو گیا۔ مشائخ محفل رقص و سرور میں اور علماء جبہ و دستار میں جلسوں میں تقریر کر رہے ہیں۔ اس نظام نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا، کس کو مہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اے امت مسلمہ، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بحر و بر میں فتنے پھیل گئے ان چیزوں کی وجہ سے جو تم نے کیے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فتنے، یہ فساد تم پر اس لیے مسلط کیے کہ ایک دن تم ان فتنوں سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو گے۔ اب بھی نہ رجوع کیا تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ دین بہت قیمتی، بہت قیمتی۔ اگر اس دین کو اگر غریب نواز نے پھیلایا تو بھارت میں امام احمد رضا نے بچایا۔ نہ ہم پھیلانے والے کو چھوڑیں گے، نہ بچانے والے کو چھوڑیں گے۔ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو، پکے مسلمان بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ حضرت امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر، ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، اس کا مطلب کیا؟ تو سرکار غوث پاک کے دادا پیر جنید بغدادی فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، یعنی 24 گھنٹہ، توجہ ہے آپ لوگوں کی، 24/7 ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ یہ خیال کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایمان آپ کا کہ جب تم چلو تو یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب بولو تو یہ خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، سنو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے بس ایک ہی منتر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ is watching us، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ تیرا دل بولے گا مچھو اللہ دیکھ رہا ہے، تو بد نظری نہیں کرے گا، دل بولے گا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نماز نہیں چھوڑے گا، دل کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے، تو زناکاری میں ملوث نہیں ہوگا، دل کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے، تو بے حیائی نہیں کرے گا، دل کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے، نہ تو سود کھائے گا، نہ بیاج کھائے گا، نہ حرام کھائے گا، نہ کسی کا ناحق مال چھینے گا، کیونکہ تیرا دل اندر سے گواہی دے گا بندے ایسا نہ کر اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ نہ کر اللہ دیکھ رہا ہے، نماز کے لیے جا اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ اللہ دیکھ رہا ہے، حج کر اللہ دیکھ رہا ہے، زکات دے اللہ دیکھ رہا ہے۔ صبح و شام یہی سوچ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے اوپرنی کے غیور سنیو، اگر تم نے اپنی زندگی، توجہ رہے، اپنی زندگی اس رنگ میں شروع کر دی کہ میرا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر مومنٹ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے تو آپ بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو زور سے اور زور سے، بندے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے زور سے بلوایا کہیں کوئی گندے نہ سنے۔ بندے ہیں، کیا ہے؟ اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ بندے ہیں، اور آپ کا دل کہنے لگا میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو پھر آپ بندے نہیں، بندہ نواز ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی آپ خادم ہیں۔
آپ دیکھنے لگے یعنی مخدوم وہ دیکھ رہا یعنی آپ مرید ہیں مرید آپ دیکھ. آج ہمارے معاشرے میں مجھے کہتے وقت حیا آ رہی ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ یہ ہے کہ بے حیائی بد کرداری اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کاری یہاں ہوتی جا رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ لعنت پھیل چکی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ابن ماجہ شریف کی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر وباؤں کو مسلط کر دیتا ہے. یہ وبا کیوں آئی ہے؟ یہ ہماری کرتوتوں کا پھل ہے. ہم نے حرکتیں ایسی کی ہیں کہ ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں. خیر امت کا تاج اپنے سر پہ رکھنے کے قابل نہیں. وہ سنیت جس کے لیے حضرت امام عبد القادر بدایونی نے پسینہ بہا دیا، جس کی حفاظت کے لیے امام فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنی، جس کی رکشا اور سرکشا کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک کر اپنی عشق رسالت کا بابان فیصلہ سنا دیا ہو، جسے کل کشمیر سے کنیا کماری تک محدث اعظم نے پھیلا دیا ہو. آج ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس بدلتے ماحول میں بدلتے جا رہے ہیں. یاد رکھنا دین وہی مقبول ہے جس میں تسلط. لا تآکلوہم ولا تشاربوہم، اس کو اپنے ذہن میں رکھو. پہلے تو کوشش یہ کرو کہ تمہارا کوئی رشتہ دار کسی بدعقیدہ کے آس پاس نہ بھٹکے. اور اگر بھٹک کے بھٹکل سے بھٹک گئے ہو تو پھر تمہاری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ تم اب اس سے ترک موالات کرو، اس سے دور ہو جاؤ. یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش پہ کھڑے اترتے ہیں. ٹھیک ہے اگر وہ تھوڑا پیلا ہے تھوڑا نیلا ہے تو چلے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، مثلا ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا ہے، عشق رسالت سے سرشار ہے، مگر ان کے ہاں چلا بھی جاتا ہے، دعوت میں بیٹھ گیا یا شادی بیاہ میں چلا گیا. ایسے آدمی کا بائیکاٹ کرنے سے سنیت کا نقصان ہوتا ہے. اس سے اپنے سے قریب لاؤ کیونکہ وہ پورا نہیں ہوا. ہاں 50-50 ہے بلکہ 30-70 ہے. محبت دکھاؤ. جیسے غوث اعظم نے بھٹکوں کو اپنی درسگاہ میں بلایا، غریب نواز نے تو پنڈتوں کو بیٹھال کے بخاری سنایا. تو ذرا بلاؤ. ہاں اگر بدعقیدگی کا زنگ جو ہے وہ بالکل اندر تک گھس چکا ہے اور سینہ سیاہ ہو چکا ہے اور وہاں مدینہ نہیں صرف کینہ ہے تو وہ خود تیرے پاس نہیں آئے گا تجھے بلانے کی کیا ضرورت. اس سے ترک موالات کرو. یاد رکھو یہ ہمارے ضروریات دین میں سے کہ اگر کوئی وبا کے دوحل مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، کوئی خدا نخواستہ ان کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، معاذ اللہ کوئی ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر رہا ہے، کوئی میرے نبی کے زندہ ہونے کا منکر ہے، کوئی معاذ اللہ ان کے قدرت و اختیار سے شک کرتا ہے، کوئی میرے آقا پر درود و سلام بھیجنے کو بدعت کرتا ہے، کوئی ان پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کو معاذ اللہ گمراہیت کہتا ہے. ایسے گمراہ بددین اور بدعقیدہ وہابیوں سے دور رہو. یاد رکھنا میدان قیامت میں تیری رشتہ داری نہیں مصطفیٰ کی وفاداری کام آئے گی. سبحان اللہ. لیکن ایک وہ بھی ہے نہ اسے علم غیب کا پتہ ہے، نہ حاضر و ناظر کا پتہ ہے، نہ حیات النبی کا پتہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے، اور سارے معمولات اہل سنت کے صرف ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ایسے کو نہ نقصان ہوگا. ایسے کو قریب لا کے محبت سے اس کی آنکھوں میں جو کیچڑ آ گیا ہے اس میں بریلی کا سرما نہ
بریلی کا سرما لگا دو انشاءاللہ وہ دور سے بھی جلوے نور دیکھیں گے. تھوڑا سا پریکٹیکل بنا، یہ بہت ضروری چیز ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کہ اگر ہم اسی طرح لڑتے جھگڑتے بگڑتے رہے تو میاں ہماری پھر داستہ بھی نہ ہوگی. داستہ یہ وبائیں ہم پر اسی لیے مسلط ہوتی ہے. ایک آیت میں آپ کو اور سناؤں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں حافظ قرآن ہوں تو اس کا ایڈوانٹیج لے کے بار بار، یہ ضرورت ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ڈرو اس عذاب سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں دیں گے، اور یاد رکھو جان لو کہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. پھر سے سنیے ترجمہ، آپ نے غور نہیں کیا. ڈرو اس عذاب سے، ہر عذاب سے نہیں، اس عذاب سے، اس فتنے سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو بولیے ارے آپ لوگ تو بولیے نہیں دینے، یعنی آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. کچھ ایسی وبائیں آتی ہیں، آتی تو فاسق کی وجہ سے ہیں مگر عاشق کو بھی لپیٹ لیتی ہیں. کچھ ایسی بلائیں ہوتی آتی تو ظالم کی وجہ سے ہے مگر کئی عالم کو لے جاتی ہیں. کچھ ایسے فتنے ہیں آتے تو کافروں کی وجہ سے ہیں مگر مومنوں کو بھی اپنا لقمہ اجل بنا دیتے ہیں. اس عذاب سے ڈرو، چاہے وہ پلیگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سوائن فلو کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی ایپیڈیمک کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی پینڈیمک کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی ویشوک مہاماری، چاہے وہ کورونا وائرس کی شکل میں ہو. اپنے گریبان میں جھانکو اور اگر ایسا سامنا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، کیونکہ یہ چیزیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ حجاج بن یوسف، توجہ، حجاج بن یوسف بڑا ظالم، نام سنا آپ نے؟ کتنے لوگوں نے نام سنا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. حجاج بن یوسف کا 30-40 لوگوں نے سنا. چلیے، یہ بصرہ کا گورنر تھا بنی امیہ کے زمانے میں، مروان کے زمانے میں بصرہ کا گورنر. اتنا ظالم اور سفاک تھا کہ نہ جانے کتنے صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی اجمعین کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. قاتل صحابہ، ساری زندگی ظلم جبر کرتا ہے. ہاں، اس نے صرف ایک اپنی زندگی میں بہت بڑا کارنامہ کیا، کام کیا، اور وہ کیا کیا کہ اس نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، بھوٹان، یہ سب کانٹیننٹ اور اس کے سوا یہ کچھ سدرن ایشیا کے جو ملک ہیں ان کے لیے اس نے قرآن پاک میں اس نے نقطے لگا دیے کہ یہ شین کا نقطہ ہے، یہ فے کا نقطہ ہے، یہ جیم کا نقطہ ہے، یہ خے کا نقطہ ہے. نقطے لگا دیے اور اعراب زبر زیر پیش لگا دیے، اور وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. اب اگر اس عمل سے اللہ اسے بخش دے تو اس کا فضل ہے، اور نہ بخشے تو یہ عدل ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن تھا بہت ظالم، جابر تھا، ہٹ دھر اپنی بات منوانے کے لیے اس نے بصرہ میں نوٹ بندی کی اور اپنا سکہ چلایا. کیسا؟ اتنا ظالم تھا کہ اس نے پورا میڈیا کا جو تنتر تھا اپنے کنٹرول میں کر لیا. اتنا ظالم تھا کہ جو اس کے گیت گاتا تھا اسے اپنا لیتا تھا، اور جو اس کا نہیں ہوتا تھا اس پر بڑے بڑے لوگوں کے ذریعے اس پر جو ہے کرپشن کا الزام لگا کے اسے جیل میں ڈلوا دیتا تھا. اتنا ظالم تھا کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنے ملک کا جو شرعی نظام تھا اس میں وہ تبدیلی کرتا تھا. میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا ذہن کہیں اور تو نہیں جا رہا؟ چلا گیا چلیے ٹھیک ہے، اگر چلا گیا تو اس کو کون روکنے والا ہے. اتنا ظالم اور سفاک تھا. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اللہ نے اسے ہمارے سروں پہ مسلط کیا ہے،
اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ توجہ کرو، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی ہماری گناہ ایسے ہے کہ اللہ نے اتنا ظالم سلطان ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا۔ ذرا سوچ، لگ بھگ 1400 برس ہو گئے ہوں گے، تب کے گنہگاروں کو دیکھ کے خواجہ حسن بصری نے کہا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر اس ماحول میں ہمارے سروں پہ کوئی ظالم سلطان ہے، اگر کوئی ہم پر حکومت کر کے ہمارے جو مول ادھیکار جو ہمارے اختیار اگر وہ ہم سے چھین رہا ہے، ہمارے مذہب کا کوئی مذاق بنا رہا ہے، اگر اس ملک میں ہمیں 2 نمبر کا شہری بنانے کی ناپاک سازش کی جا رہی، اگر MPR NRC اور CAA کے دامے فریب میں لے کر قوم مسلم کو اگر 2 نمبر کا بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، تو یاد رکھنا مسلمانوں، you don't have a right to ask، تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں بلیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں الزام لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ایسے ظالم ہمارے سروں پر مسلط ہے تو اس کی وجہ ہماری گنہگاری ہے، ہماری سیاہکاری ہے، ہماری سیاہشیاری ہے، ہماری عیاری ہے، ہماری مکاری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایسے ایمان لے آؤ کہ تمہیں دیکھ کے لوگ کلمہ اسلام پڑھنے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ میں پہلے وعدہ کر چکا ہوں، بہت ہم نے نعرے والی تقریریں سنی، اپنے گریبان میں چھاپ، میں کسی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا۔ ایک نوجوان کی بات سناتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر میرے سامنے تو سبھی نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے کچھ ادھر۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کو ذہن میں رکھیے، اللہ بولیے He's watching us۔ ایک نوجوان کڑیل جوان 21-22 سال کی عمر کی اپنے آکلے کس پناہ میں گیا، جب بھوک اتنی تیز کہ جان نکلنے والی تھی تو اسے کچھ کھجور کے درخت نظر آئے، اس نے سوچا لاؤ کھجوریں توڑ کے بھوک مٹا لوں۔ جیسے ہی کھجور کے قریب پہنچا رک گیا، اندر سے آواز آئی اس کا مالک تو کوئی اور ہے، تو کیسے کھائے گا؟ تو کیا سمجھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ توجہ چاہوں گا، اس نوجوان نے کھجور نہیں کھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ چلتے چڑھتے لڑکھڑانے لگا۔ سامنے ایک مردار چڑیا دکھی، دل میں خیال آیا کہ لاؤ اس چڑیے کو بھون کے کھا لوں، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ فتویٰ کہہ رہا ہے کھا لے، مگر تقوی نے کہا مت کھا، اللہ دیکھ رہا۔ بس اس کا یہ روپ دیکھ کر رحمت خدا کو جوش آیا، اور جس ندی کے کنارے کنارے وہ نوجوان چل رہا تھا اس میں بہتا ہوا اسے سیب نظر آیا۔ اس نے سیب کی سرخی کو دیکھا تو نوجوان کے چہرے پہ ایسی سرخی آئی جتنی لالی اس سیب میں نہیں تھی۔ پھر گویا اللہ کا شکر ادا کیا، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی راحت ملی، معدے میں سیب پہنچا تو طاقت ملی، جب طاقت ملی تو جسم میں کرنٹ سا آیا، جب جسم میں کرنٹ آیا تو وہ کرنٹ دماغ تک پہنچا، جب دماغ تک پہنچا تو دماغ کی بتی جلی، اور جب دماغ کی بتی جلی تو دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو نوجوان نے سوچا ارے یہ کیا، یہ میں نے کیا غضب کر دیا، میں نے سیب کھا لیا اور یہ جانے بغیر کہ اس سیب کا مالک کون ہے۔ آج تک میں نے کبھی لقمہ حرام نہیں کھایا، حالانکہ وہ بہتا سیب تھا، مال غنیمت ہے، لیکن اس کا تقویٰ، اس کے تقوی کو سلا، یہ میں نے کھا لیا، اب کیا کروں، کیسے کروں؟
اس کا مالک تو کہیں دکھ نہیں رہا. کاش کہ وہ دکھ جائے اور میں اس کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں. پھر دل میں خیال آیا کہ جس رخ سے سیب بہتا ہوا آیا ہے، چل اسی رخ پہ، چل اسی رخ پہ، شاید تجھے کوئی سراغ مل جائے. وہ نوجوان چلتا 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 رہا، میلوں کا سفر طے کیا.